ایک قرآن نازل ہوا رمضان میں، بلکہ نہ بولنے والا قرآن نازل ہوا، شعبان میں بولنے والے کئی قرآن نازل ہوئے۔ رمضان میں پچھلے بھی بولو یار، تھوڑی تھوڑی کوشش کرو۔ رمضان میں ایک قرآن نازل ہوا ہے، شعبان میں کئی قرآن نازل ہوئے۔ رمضان والا قرآن اترا ہے رسول کے دل پہ، شعبان والے قرآن اترے ہیں بطول کے دل پہ۔ رمضان والا قرآن اترا ہے رسول کے دل پہ، شعبان والے قرآن اترے ہیں بطول کے دل پہ۔ بابا 4 مصرے پڑھنے پہ بڑا دل ہے، اگر یہ تھوڑا سا ماحول بنا دیا انہوں نے تو آگے نوکری نہیں تو سلام۔ یکم شعبان سے آپ شعر کہتے ہو، یکم شعبان سے لے کے 15 شعبان تک ایک مصرے میں پڑھنا چاہتا ہوں، کی بات نہیں ہے۔ یکم شعبان سے لے کے 15 شعبان تک ایک مصرے میں پڑھوں گا اور اسی پہ فیصلہ کروں گا، سیدہ زینب سے لے کے حضرت قائم تلک۔ سیدہ زینب سے لے کے حضرت قائم تلک، سیدہ بعد سے آگے ہے، سیدہ زینب سے لے کے حضرت قائم تلک۔ چاند یوں نازل ہوئے خود چاند شرمانے لگا۔ سیدہ زینب سے لے کے حضرت قائم تلک چاند یوں نازل ہوئے خود چاند شرمانے لگا، اور سیدہ کے صحن میں وہ نور برسا دوستو، روشنی اتنی ہوئی خالق نظر آنے لگا۔ روشنی اتنی ہوئی خالق نظر آنے لگا، روشنی اتنی ہوئی خالق نظر آنے لگا۔ نازل ہوئے حسین تو کہنے لگے رسول، نازل ہوئے حسین تو بابا جی یہ تخیل آپ نے کسی شاعر سے سنو، مجھے داد نہ دینا، پہلی بار سنو، جتنا میرا حق بنے پھر ضرور بولنا۔ نازل ہوئے حسین تو کہنے لگے رسول، نازل ہوئے حسین تو کہنے لگے رسول، آنا من الحسین کا سامان آ گیا۔ نازل ہوئے حسین تو آپ جیو، نازل ہوئے حسین تو کہنے لگے رسول، آنا من الحسین کا سامان آ گیا۔ اور عباس کے ظہور پہ کرار نے کہا نو وقت کے رسول کا عمران آ گیا۔ عباس کے ظہور پہ کرار نے کہا لو وقت کے رسول کا عمران آ گیا، لو وقت کے رسول کا عمران آ گیا۔ آپ بولے ایسے 4 مصرے اور پڑھنے پہ دل ہے۔ حیدر جلی لگے ہے تو غازی علی لگے، حیدر جلی لگے ہے تو غازی علی لگے، حیدر جلی لگے ہے تو غازی علی لگے، اس ایک کی بھی ایک ہی صورت نہیں رہی۔ حیدر جلی لگے ہے تو غازی علی لگے، اس ایک کی بھی ایک ہی صورت نہیں رہی۔ عباس میں علی کو علی ہی دکھائی دے، حیدر کو آئینے کی ضرورت نہیں رہی۔ سارے بولنا حیدر کو آئینے کی ضرورت نہیں رہی، حیدر کو آئینے کی ضرورت نہیں رہی، حیدر کو آئینے کی ضرورت نہیں رہی۔ جنت غم شبیر میں ایک اشک کی قیمت، جنت غم شبیر میں ایک اشک کی قیمت، اسرار سے فرما گئے یہ بانی اسلام، اسرار سے فرما گئے یہ بانی اسلام، اور واحد مجھے لالچ دے کسی قیمتی شے کا، جنت میری آنکھوں سے ٹپکتی ہے صبح و شام۔ جنت میری آنکھوں سے، جنت میری آنکھوں سے ٹپکتی ہے صبح و شام۔ اگر آپ اجازت ہو تو میں جشن شروع کروں۔ نصیب ہی ماہ شعبان کا سنوار دیا، نصیب ہی ماہ شعبان کا سنوار دیا، عظیم نام دیے حق دیا وقار دیا، عظیم نام دیے حق دیا۔ آپ میں شعر کہنے والے لوگ بیٹھے ہیں، میں ڈرتا ہوں پتہ نہیں اگلے مصرے پہ کون قیمت دے گا۔ نصیب ہی ماہ شعبان کا سنوار دیا، عظیم نام دیے حق دیا وقار دیا، حسین و اکبر و عباس و قاسم و قائم، خدا نے فرش پہ ہی عرش کو اتار دیا۔ عظیم نام دیے حق دیا، آپ کی کیا
بات ہے. عظیم نام دیے, حق دیا, وقار دیا. حسین و اکبر و عباس و قاسم و قائم, خدا نے فرش پہ ہی عرش کو اتار دیا. خدا نے فرش پہ ہی عرش کو اتار دیا. عرشی کینسر کا ایک مریض, مشکل جملہ تھا جو پہنچ گیا, آپ کا شکریہ جو نہیں پہنچے آپ سے معذرت. عرشی کینسر کا, بابر شاہ جی میں نے کہا عرشی کینسر کا ایک مریض 7,500 سال سے زمین پہ پڑا ہوا تھا. عرشی کینسر کا ایک مریض 7,500 سال سے زمین پہ پڑا ہوا تھا, فرش پہ علاج نہیں ہو رہا تھا. عرشی کینسر کا ایک مریض 7,500 سال سے زمین پہ پڑا ہوا تھا, زمین پہ علاج نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ مرض عرش کا تھا, مریض عرش کا تھا. مرض عرش کا تھا, مریض عرش کا تھا. فرشیوں کے پاس نہ دوا تھی, نہ شفا تھی, نہ علاج تھا, نہ کوئی اور طریقہ کار چیک کر سکتا. قریب 7,500 سال سے زمین پہ پڑا ہوا تھا, کون میرا علاج کرے؟ کون؟ ابھی تک میں نے نام نہیں لیا. قریب 7,500 سال سے زمین پہ پڑا ہوا تھا, کون میرا علاج کرے؟ کون میرا علاج کرے؟ 7,500 سال کے بعد اس کا ایک پرانا محلے دار, ایک پرانا شناسا 1.25 لاکھ فرشتوں کو لے کے اس کے قریب سے گزرا. پرانا محلے دار, پرانا آشنا 1.25 لاکھ فرشتوں کو لے کے اس کے قریب سے گزرا. اس کی نگاہیں پڑ گئی, اس کی کہتا ہے یہ تو میرا شناسا ہے, یہ تو میرا جاننے والا ہے. اس کی کہتا ہے بھائی جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ بابر شاہ جی آپ سے لے کے اس آخری حلال زادے تک ایک بندہ بولے میرے سفر کی قیمت ہو گئی. اس نے کہا بھائی جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا سیدہ کے گھر قرآن اترا ہے, تلاوت کے لیے جا رہا. سیدہ کے گھر قرآن اترا ہے, تلاوت کے لیے جا رہا ہوں. اس نے کہا اگر مجھے بھی ساتھ لیتے چلو تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اگر مجھے بھی ساتھ لیتے چلو تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اس نے کہا ضرور لے جاتے ہیں آپ کو. 7,500 سال کا مریض, مرض میں مبتلا, پرانا شناسا, پرانا ہاشنا, پرانا محلے دار, پترس نامی. بندے بولے آپ کا شکریہ. پترس نامی کو جبرائیل اپنے پروں پہ اٹھا کے شریعت نامی ہاسپٹل کے دروازے پہ لے آیا. اللہ اکبر. شریعت نامی ہاسپٹل کے دروازے پہ لے آیا. شریعت نامی ہاسپٹل کے دروازے پہ لے آیا. بابا جی پورے راستے میں 7,500 سال سے بیمار تھا نا, وہ جبرائیل پورے راستے میں اسے بتاتا رہا میرا بڑا تعلق ہے اس گھر سے, میں پرانا نوکر اس گھر کا, یہ ساری فیملی ہی ڈاکٹر حضرات کی ہے. میں پرانا نوکر ان کے بچوں کا, میں ان کے بچوں کا جھولا جھلاتا ہوں, کبھی میں ان کے بچوں کو لوری سناتا ہوں, کبھی فضا بہن برتن دھوتی ہے میں پانی ڈالتا ہوں, مسیحا ان کا پانی بھرتا ہے, یوسف ان کی نوکری کرتا ہے, میرا پرانا تعلق ہے. میں بڑی عزت کرتا ہوں اس گھر کی, یہ میری بات ڈالتے نہیں ہیں. میں تجھے لے کے جا رہا ہوں, وہ ساری فیملی روحانی طبیب ہے, ساری فیملی ہی 14 کی قسم خوشامد کرنا لانتی ہے. میرا دل کرا میں آپ کو دعا دینی شروع کر دوں, آپ کی کیا بات. ساری فیملی ہی روحانی طبیب ہے. میں تجھے لے جا رہا ہوں, وعدہ کر کے جا رہا ہوں, انشاءاللہ میں تجھے شفا لے کے دوں گا انشاءاللہ. پچھلے محلے والوں آپ بھی تھوڑا تھوڑا بولو, اپنے ہونے کی تصدیق کراؤ مجھے. ساری فیملی ڈاکٹر حضرات کی ہے, ساری فیملی روحانی طبیب ہے. میں تجھے لے جا رہا ہوں, انشاءاللہ شفا لے کے دوں گا. جبرائیل سے پروں پہ بٹھا کے شریعت نامی ہاسپٹل کے دروازے پہ آیا. آگے شریعت نامی میڈیکل بورڈ کے چیئرمین محمد نے کہا ڈاکٹر صاحب سو رہے ہیں. کیا بات ہے. شریعت نامی میڈیکل چیئرمین بورڈ کے چیئرمین محمد نے کہا ڈاکٹر صاحب سو رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو ڈسٹرب نہیں کرنا.
ڈاکٹر صاحب کو جگانا نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کو بے آرام نہیں کرنا، ڈاکٹر صاحب کو اٹھانا نہیں، چہرہ اتر گیا جبرائیل کا۔ جیسے کوئی بھی بندہ کسی کو لے کے جائے، بڑے ناز سے لے کے جائے نا، آگے کوئی بندہ کہے جی یہ بندے نہیں مل سکتے آپ کو، وہ اس کی تو ذاتی لافہ ہو جاتی ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب سو رہے، اس کا چہرہ اتر گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بڑے ناز سے لے آیا تھا، میں نے کہا کہ میرا بڑا تعلق ہے اس گھر سے، میری بات چلتے نہیں، میں ان کے گھر کا نوکر ہوں، میں ان کے گھر کے باہر جھاڑو دیتا ہوں، ان کے گھر کے دروازے کے باہر دربانی کرتا ہوں، ان کے بچوں کا جھولا جھلاتا ہوں، میرا بڑا تعلق ہے، میری بات ٹالتے نہیں۔ آپ کہہ رہے ڈاکٹر صاحب کو جگانا نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کو اٹھانا نہیں ہے۔ ایک بندہ بولے میں قبر تک اسے دعا کروں گا، ڈاکٹر صاحب کو جگانا نہیں، ڈاکٹر صاحب کو بے آرام نہیں کرنا۔ چیئرمین نے فرمایا جبرائیل مقصد تو علاج سے ہے جبرائیل مقصد تو علاج سے ہے نا، اسے کو ڈاکٹر صاحب کو جگائے بغیر، ڈاکٹر صاحب کو بے آرام کیے بغیر، ڈاکٹر صاحب کو جگائے بغیر، ڈاکٹر صاحب جس چہر پہ سو رہے ہیں نا بس اس چہر کو چھو لے۔ ڈاکٹر صاحب کو جگائے بغیر، ڈاکٹر صاحب جس چہر پہ سو رہے ہیں نا اس چہر کو چھو لے۔ جو بندہ ابھی تک نہیں بولا میں اور آسان کرنے لگا ہوں، ڈاکٹر صاحب کو جگانا نہیں، ڈاکٹر صاحب کو بے آرام نہیں کرنا، ڈاکٹر صاحب جس جھولے میں سو رہے ہیں نا بس اس جھولے کو چھو لے۔ ڈاکٹر صاحب بابر شاہ جی میرا آپ کا وعدہ ہو گیا جو میں پڑھوں گا وہ صرف میں ہی پڑھوں گا، ہر بندے کے ساتھ کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب جس جھولے میں سو رہے ہیں نا بس اس جھولے کو چھو لے۔ انصاف سے بتانا جو بندہ جھولے تک آ گیا ہے اسے حسین تک پہنچنے میں دیری کتنی؟ جھولے تک آ گیا ہے، حسین میں اور جھولے میں فاصلے کتنا بنتا ہے؟ یا رسول اللہ وہ جھولے تک آ گیا، اس غریب کو حسین تک جانے دے، فرمایا نہیں، اسے کوئی صرف جھولے تک جائے، صرف جھولے کو جھولے، بلا تشبیہ میری مجال ہی نہیں ہے، یہ جھولے یہ حسین ہے، وہ جھولے تک آ گیا اسے حسین تک جانے دے، فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں، پر فرشتے کو ملے پر نہیں سمجھا تو نے۔ جو بندہ دونوں پوروں پہ بولا میں اسے سلام کرنے لگا ہوں، پر فرشتوں کو ملے پر نہیں سمجھا تو نے۔ سیرت سرور عالم سے صدا ملتی ہے، تو اب جج بچوں سے مصر میں فیصلہ کروں گا، پر فرشتے کو ملے پر نہیں سمجھا تو نے۔ سیرت سرور عالم سے صدا ملتی ہے، تازیہ تاری کو مت شرک سمجھنا لوگوں، ہم سے منسوب ہو لکڑی تو شفا ملتی ہے۔ ہم سے منسوب ہو لکڑی تو شفا ملتی ہے، ہم سے منسوب ہو لکڑی تو شفا ملتی ہے۔ بابر شاہ جی اس طرح بول رہے ہیں میں ساری رات پر پڑھوں، میں نہیں تھکوں گا، اس سے مددگار بات کروں۔ جھک گئی اس لیے لکڑی پہ جبین فطرت، جھک گئی اس لیے لکڑی پہ جبین فطرت، اس کو معلوم تھا لکڑی میں ولی رہتا ہے، اس کو معلوم تھا آپ کا میرا عقیدہ میچ کرے، آپ کا عقیدہ اپیل کرے، آپ بولو ورنہ یاری نوکری کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ جھک گئی اس لیے لکڑی پہ جبین فطرت، اس کو معلوم تھا لکڑی میں ولی رہتا ہے، اور ماتمی سینوں سے بیمار پر شفا ملتی ہے، کیوں؟ دل کے جھولے میں حسین ابن علی دل کے جھولے میں حسین ابن علی رہتا ہے، دل کے جھولے میں حسین ابن علی رہتا ہے۔ رسول چوم رہے تھے حسین کی آنکھیں، رسول چوم رہے تھے حسین کی آنکھیں، وہ دیکھتے تھے کہ عصمت کے باب کیسے ہیں، وہ دیکھتے تھے کہ عصمت کے باب کیسے ہیں۔ کھلے حسین کے لب اور یوں صدا آئی، دنوں کے بعد ملے ہیں جناب کیسے ہیں، دنوں کے بعد ملے ہیں جناب کیسے ہیں، دنوں کے بعد ملے ہیں جناب کیسے ہیں۔ چار مصرے بڑے مشکل ہیں اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے پڑھو، مصرے بول کے کہہ رہے ہیں، سارے پڑھے نہیں پڑھ دے، اجازت ہے پڑھوں؟ جس جھولے میں کھیلتا تھا نا علی کا لال، وہ کوئی عام جھولا تو نہیں، خالق نے بنوایا
محمد نے بنایا، یوسف نے سجایا، جبرائیل لے کے آیا۔ خالق نے بنوایا، محمد نے بنایا، یوسف نے سجایا، جبرائیل لے کے آیا۔ اس جھولے میں نا دائیں بائیں یاقوت لگے ہوئے تھے حسین بادشاہ کے کھیلنے کے، یاقوت لگے ہوئے تھے جھولے میں حسین بادشاہ کے کھیلنے کے لیے۔ ممبر پہ گیا ہوں، یمن کے نہیں، عدن کے۔ یمنی یاقوت تو یہاں مدینہ میں بھی کسی نے پہنا ہوگا، یمن کے نہیں، عدن کے یاقوت لگے ہوئے تھے۔ اور جبرائیل جب بھی آتا تھا نا، اللہ کے رسول نے محسوس کیا، جبرائیل جب بھی آتا تھا نا جھولا جھلانے کے لیے، وہ یاقوت کو لالچائی نگاہوں سے دیکھتا تھا، لالچائی نگاہوں سے یاقوت دیکھتا تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول نے کہا، جبرائیل اگر یاقوت اتنے پسند ہے تو لے جا، تیرے لیے مہنگے ہوں گے، ہمارے لیے مہنگے تو نہیں، تیرے لیے مہنگے ہوں گے، ہمارے لیے مہنگے نہیں ہیں، ہمارے عرشی مکان کے سامنے والے ٹیلے سے آئے ہیں۔ مالک آپ کی زبان میں اور ساتھی رہتا، تیرے لیے مہنگے ہوں گے، ہمارے لیے مہنگے نہیں ہیں، ہمارے عرشی مکان کے سامنے والے ٹیلے سے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ یاقوت نہیں چاہیے، ایک عزت چاہیے۔ یا رسول اللہ یاقوت نہیں چاہیے، ایک عزت چاہیے، میں کیا تم نہ لے لے۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ کے گھر کی وجہ سے پہلے ہی میری بڑی عزت ہے، میں آپ کے گھر کا نوکر ہوں، کبھی کبھی میں آپ کے بچوں کا جھولا جھلاتا ہوں، کبھی کبھی میں آپ کے بچوں کو روٹی سناتا ہوں، آپ کی وجہ سے میری بڑی عزت ہے، ایک اور عزت چاہیے۔ فرمایا کیا؟ جبرائیل نے کہا، ہے آپ کی بلا میری تخلیق کا سبب۔ مجھے خود پتہ ہے مشکل ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا مشکل ہے آپ کی بلا میری تخلیق کا سبب، نوکر ہوں عبد ہوں میری عزت بڑھائیے۔ ہے آپ کی بلا میری تخلیق کا سبب، نوکر ہوں عبد ہوں میری عزت بڑھائیے۔ خوش ہو کے کھیلتا ہے نا جن سے علی کا لال، یاقوت کی جگہ پہ میری آنکھیں لگائیے، یاقوت کی جگہ پہ میری۔ صلوات جتنی بلند آواز سے پڑھ سکتے ہو، مل کے بلند آواز سے جشن محمد شاہ جی میرے حصے کا ہو گیا۔ حکم کی تعمیل میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، اس کے جس کی وجہ سے وفا محترم ہو، جس کی وجہ سے وفا محترم ہو گئی۔ عباس کو منصب بخشے ہیں شبر شبیر کی مادر نے، عباس کو منصب بخشے ہیں شبر شبیر کی مادر نے۔ فٹبال پڑھوں گا۔ عباس کو منصب بخشے ہیں شبر شبیر کی مادر نے، عباس کی خاص وفائیں تھیں، عباس کا خاص صلہ رکھا۔ کبھی غور سے دیکھا نا، عباس کا پنجہ یوں کھلا ہوا ہے۔ عباس کو منصب بخشے ہیں شبر شبیر کی مادر نے، عباس کی خاص وفائیں تھیں، عباس کا خاص صلہ رکھا۔ شبیر سے لے کر خالق تک سب نے اس سے انصاف کیا، عباس پہ ہی پابندی تھی، عباس کا ہاتھ کھلا رکھا۔ عباس پہ ہی پابندی تھی، عباس کا ہاتھ کھلا رکھا۔ خطبہ وفا کے پروردگار کا پڑھنا ہے۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات کو ابن سعد 10 لاکھ کا لشکر لے کے خیام حسینی کی طرف بڑھا۔ اسی خطبے پہ اجازت ہے، جشن میں اندر سے میں مطمئن ہوں، میں آپ کی زندگیاں ہوں، جیو آپ۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات کو ابن سعد 10 لاکھ کا لشکر لے کے خیام حسینی کی طرف بڑھا۔ بادشاہ حسین کی نگاہیں پڑی، سخی عباس کو آواز دی، غازی قریب آئے، بائی کو سینے سے لگا کے منہ چوم کے، آپ نے ردم چیک کرنا ہے، بائی کو سینے سے لگا کے منہ چوم کے حسین فرماتے ہیں، تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ہی کام کر۔ تاجدار وفا میری ماں کی دعا، قسمتوں کے ولی میرا ہی کام کر، میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے عقی میرا ہی کام کر، میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے عقی میرا ہی کام کر۔
مرتضیٰ کی شبیہ ہے میری زندگی، شیر شیر جلی میرا ہی کام کر۔ حسین عباس سے کہہ رہے ہیں مرتضیٰ کی شبیہ اے میری زندگی، شیر شیر جلی میرا ہی کام کر، میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا ہی کام کر۔ میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا ہی کام کر، میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا ہی کام کر۔ عباس فرماتے ہیں حکم، حسین فرماتے ہیں میرا دل ہے مور رکھی چشم قلم، میرا دل ہے مور رکھی چشم قلم، تیری تدبیر کو علم کو دیکھ لے، تیری ضرورت کو سب پہ آیا ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو دیکھ لے، تیری ضرورت کو سب پہ آیا ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو دیکھ لے۔ غازی فرماتے ہیں حکم، حسین فرماتے ہیں عباس میں چاہتا ہوں دنیا عالم عباس کو دیکھے، نہ کہ بہادر عباس کو، دنیا عالم عباس کو دیکھے۔ غازی فرماتے ہیں حکم، حسین فرماتے ہیں بن کے وارث سلونی کے منبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے، بن کے وارث سلونی کے منبر کا تو، میں نے پہلے کہا آپ نے ریتم چیک کرنا ہے، بن کے وارث سلونی کے منبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے، یہ ہے ناشنا اپنے آغاز سے، بے خبر ہے سبھی اپنے انجام سے، یہ ہے ناشنا اپنے آغاز سے، بے خبر ہے سبھی اپنے انجام سے، یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے، یہ جا کے پردہ اٹھائیں گے ابہام سے، جائیں گے جا کے سمجھا کے تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے، جانے جا کے سمجھا کے تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے، شبیر کے نام سے، شبیر کے نام سے۔ میں جب سے پڑھوں آپ کہہ رہے ہو واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، یہ تہذیب کی دنیا میں داد دینے کا سلیقہ ہے، یہ انداز ہے داد دینے کا۔ حسین فرماتے ہیں عباس بول ایسے کہ خالی کو کہنا پڑے، بول ایسے کہ خالی کو کہنا پڑے، ذات حیدر کے عکاس کیا بات ہے، آج نہج البلاغہ کا خالی کہے واہ میرے لال عباس کیا بات ہے۔ شبیر کا نواز عباس ہے، سابق نے خود فرمایا میرا اصل نواب عباس، جنت خاتون دے زہرے وچ کتائیں پرواز عباس ہے، سایہ ملک وفا دے لوگ آنے ساڈی اصل نماز جی آپ کے جواب میں 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں۔ 10 لاکھ میں علی کا لال گیا کیسے؟ پنجتن کی مدد سن کے اتنے سمجھ لے کہ دامن میں ایک بے نیازی چلا، پنجتن کی مدد سن کے اتنے سمجھ لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا، آج تیگے دہن سے علی کا پسر منکروں کی الٹنے کو بازی چلا، آج تیگے دہن سے علی کا پسر منکروں کی الٹنے کو بازی چلا، سر پہ جزے خدا ٹھوکروں میں قضا، سر پہ جزے خدا ٹھوکروں میں قضا، کس ادا سے مقدس نمازی چلا، مرتضیٰ کو مرتضیٰ سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہے کہ غازی چلا۔ یا علی آپ خود ہیں کہ غازی چلا، آپ بولو آپ کی مہربانی، نہ بولو تب بھی آپ کی مہربانی۔ شیر وہ پڑھنے لگا ہوں جو پڑھ کے اپنے آپ سے کہتا ہوں جیتا رہو پترا کی پتہ رہنے، اپنے آپ بتا دیتا ہوں۔ مرتضیٰ سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں کہ غازی چلا، اس رنگ میں گیا میدان میں علی کا بیٹا، ملک الموت نے بھی کبریا سے کہا، ملک الموت نے بھی کبریا سے کہا، بن کے تیرے قہر کی مثال آ گیا، قبضے اللہ میرے تو پھر بس میں نہیں کر علی کے علی کو جلال آ گیا۔ یا علی آپ خود ہیں کہ غازی چلا، 10 لاکھ کے بالکل سینٹر میں آ گیا علی کا علی بیٹا، علی کا اکیلا بیٹا، بس خطبہ سنو لکھا 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کے لال نے حسین کا تعارف کرایا، وہ تعارف سنو اور میں ممبر اپنے واجب الاحترام کے حوالے کر کے اجازت۔ 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کا علی بیٹا، علی کا اکیلا بیٹا، علی کا جلالی بیٹا، یا علی بادشاہ میری مدد کرنا میں پڑھ لوں یہ سن لیں۔ 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عباس فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الشام ویا قدیمۃ الوادی والیام ویا قدیمۃ الاغنام وہذا الزیام والقیام وجدی سب والمقام وما تعرفون ابا عبد اللہ
وأهلك بماضي إسرائيل والتجبات بإسرائيل فهو خير وسيلة من الشجرة الطيبة الأصيل من كان مشيه على جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من مشي الأرض يا حية الفكرة الخبيثة النابكة أمان إمام أمان تعرفون أن الذي فضل الحسين بعد الحسن 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کے علی بیٹے نے حسین کا تعارف کرایا ہے. 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو پہلی بات کی ہے نا پاس نے اب ساری رات بولتے رہو بات کم ہے بات بڑی کرنے لگا ہوں. 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کا علی بیٹا فرماتا پد چلن بے ادب لا نسب شامیہ پد چلن بے ادب لانا سب شاملو یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے تم ہو حیوان سیرت گیرو در گیرو منہ اٹھائے چلے ہو وہاں کس لیے تم ہو حیوان سیرت گیرو در گیرو منہ اٹھائے چلے ہو وہاں کس لیے ذوالکرم ذی شرف خاندان کے لیے ذوالکرم ذی شرف خاندان کے لیے یہ ظلمت بڑا کارواں کس لیے کیوں یہ لشکر بنا تم بلا ہو بھی کیا کیوں یہ لشکر بنا تم بلا ہو بھی کیا جاہلو آگے ہو کہاں کس لیے قاضی فرماتا سرکشی کرنے والوں سنو کون سے سرکشی کرنے والوں سنو کون سے یہ ولی اپنے اللہ کا بیان ہے جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے آخری 4 مصرے جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے. 10 لاکھ میں سے آواز آئی پتہ نہیں کون ہے حسین. جلال آ گیا پاس کو. اچھا کل کا کچہرا لگے کل میدان محشر میں کچہری بنے اور تم کیا تو ہمیں پتہ نہیں تھا حسین کون ہے ہماری کس کے ساتھ لڑائی تھی ہم جانتے نہیں ہیں اور میں بتاؤں کون ہے حسین. 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے قاضی فرماتا ہے اما تعرفون ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام من سمع الجلیل وناغ جبرائیل وحرک بماضی اسرائیل فاستجفا سے اسرافیل فهو خير وسيلة من الشجرة الطيبة الأصيل من كان مشيه على جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من مشي الأرض. قاضی فرماتا ہے میں بتاؤں کون ہے حسین. نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے جو محل میں شریعت بچاتا رہا اسرافیل اس کا جھولا جھلاتا رہا اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی جس کو جبریل لوری سناتا رہا کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی جس کو جبریل لوری سناتا رہا جس کے جھولے سے پیپر کو پر لگ گئے جس کے جھولے سے میں پڑھ کے اوپر ہے جس کے جھولے سے پیپر کو پر لگ گئے فخر سے چومتا مسکراتا رہا فخر سے چومتا مسکراتا رہا فخر سے چومتا مسکراتا رہا واپس جج میں پیار پڑھنے لگا ہوں. ایک بندہ اس کے کھولنے پہ دل سے کیا کتاب میں ممبر پر رکھ کے چلا جاؤں گا آج کے بعد جب تک جیوں گا پڑھ نہیں چھوڑ دوں گا. غازی فرماتا ہے وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جس میں محمد سے زیادہ چلا.